اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل وحدات الزمان میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے اتحاد فی الموضوع، اتحاد فی المحمول، اتحاد فی الزمان، اتحاد فی المکان اور اتحاد فی القوت والفعل. آج ہم پڑھیں گے الاتحاد فی الکل والجز، کہ کل اور جز کے اعتبار سے اتحاد ہونا ضروری ہے. مثلا پڑھیے مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاتحاد فی الکلیہ والجز. کلیہ نہیں کہیے، کلی والجز. فی الکلی والجز، کیونکہ کل اور کلی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کل الگ ہے اور کلی الگ ہے. فلا اختلفت القضیتان فی کل والجزء لم تتناقض. مولانا کہہ رہے فلو اختلفت القضیتان، اگر دو قضیے کیا ہوں؟ مختلف ہوں. فی الکل والجز، کل کے اعتبار سے اور جز کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. لم تتناقضا، تو ان میں تناقض نہیں ہوگا. مثلو العراق مخصب بعضہ، ٹھیک ہے، کہ عراق کا کچھ حصہ کیا ہے؟ زرخیز ہے. العراق لیس بمخصب کلہ، اور عراق سارا کا سارا زرخیز نہیں ہے. تو اس میں کیا تناقض ہوگا؟ نہیں ہوگا. پڑھیے مولانا. مثلا ہم نے کہا کہ سارے کے سارے لڑکے اچھے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے کہا کچھ لڑکے اچھے نہیں، تو دونوں سینٹنس میں تناقض ہے؟ نہیں، کیونکہ کل اور بعض میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. میں نے ایک میں کہا سارے، ایک میں کہا کچھ، اس وجہ سے تناقض نہیں ہوا. تناقض کب ہوتا؟ دو قضیوں میں. جب میں کہتا سارے لڑکے اچھے ہیں، پھر ایک مرتبہ کہتا سارے لڑکے اچھے نہیں ہیں، تو دونوں میں کیا ہو جاتا؟ تناقض، کیونکہ یا تو یہ صحیح یا وہ صحیح. لیکن اس میں یہ تو دونوں باتیں صحیح ہیں، تناقض ہوگا. تناقض کس کو بولیں گے؟ کہ جہاں ایک کی وجہ سے دوسرا کیا ہو جائے؟ جھوٹا. تو اس میں العراق مخصب بعضہ، عراق کا کچھ حصہ کیا ہے؟ زرخیز ہے، بعض حصہ زرخیز ہے. اور عراق سارا کا سارا زرخیز نہیں ہے، یہ بھی صادق ہے اور وہ بھی صادق ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں محمد علی حیدری؟ الاتحاد فی الشرط. پڑھیے مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاتحاد فی الشرط فلو اختلفت القضیتان فی الشرط لم تتناقضا. مثلا الطالب ناجح ان الاجتهاد ان اجتهد ہاں. الطالب غیر ناجح ان لم يجتهد. ہاں. فلو الاتحاد فی الشرط، شرط ایک ہونی چاہیے. فلو اختلفت القضیتان فی الشرط، اگر شرط میں دو قضیے کیا ہو جائیں؟ الگ الگ ہو جائیں. لم تتناقضا، تو ان میں تناقض نہیں ہوگا. طالب ناجح ان اجتہد، اگر محنت کرے، انہیں شرطیہ ہے طالب علم، تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. طالب غیر ناجح، طالب علم کامیاب نہیں ہوگا. لم یجتہد، اگر محنت نہ کرے. تو مجھے بتائیے، شرط ایک میں شرط ہے محنت کرے، ایک میں شرط ہے محنت نہ کرے، تو کیا دونوں کی شرط ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے، اس لیے اس میں اتحاد نہیں ہوگا. ایک اور ہے، پڑھیے شارف صاحب، پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاتحاد فی الاضافہ. ہاں، فی الاضافہ، اضافت میں اتحاد ہونا چاہیے. ولو اختلفت القضیتان فی الاضافہ لم تتناقض. ہاں، اضافت میں اگر قضیے مختلف ہوں گے تو ان میں تناقض نہیں ہوگا. جیسے
इलस्समानिया के 4 8 की इजाफत से क्या है, आधा है। 8 के एतबार से 4 क्या है, आधा। अल अरबातु लैसत बिनिस्फिन बिल इजाफती इलल अशरा, लेकिन 4 10 के इजाफत से निस्फ नहीं है। तो एक जगह इजाफत 8 की है और एक जगह इजाफत 10 की है, तो क्या उनमें तनाकुज़ होगा, नहीं होगा। अब आइए खुलासे के तौर पर 10 में हम लोग देख लें क्या क्या किन किन चीजों में इत्तिहाद था। किताब बंद करके मुझे बताते जाएं तो क्या है। सबसे पहला अल इत्तिहादु फिल मौजू, अल इत्तिहादु फिल महमूल, फिर क्या है, हाँ फिर ज़मान और मकान, फिर कुव्वत और फेल, फिर क्या था, हाँ फिल कुल्ले वल जुज़ और अल इत्तिहादु फिल शर्त और अल इत्तिहादु फिल इज़ाफ़ा। ये है 8 चीजों में इत्तिहाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजों के एतबार से क़ज़ाया इंशाअल्लाह तत्वीक़ करेंगे हम लोग आगे के किसी जुमले में जब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये शुरूत पढ़ ले, शुरूत के बाद तनाफुस की जो असल बहस आएगी उसमें हम लोग 2 क़ज़िये को लेके उसमें हम तत्वीक़ कर लेंगे कि कितनी चीजों में इत्तिहाद पाया जा रहा है और कितनी चीजों में इख्तिलाफ पाया जा रहा है। एक होता है कम और कैफ, जिसमें इख्तिलाफ शर्त है। कम किसको कहते हैं, कम कहते हैं कुल और बास को। कम से कितना समझ में आ रहा है ना, कुल और बास की जब बात आती है तो उसको बोलेंगे कम। ईजाब और सल्ब की जब बात आती है उसको बोलते हैं कैफ। ठीक है, कम और कैफ। तो कैफ जब कहा जाए, कैफे क़ज़िया क्या है, उसका मुजिबा या सालिबा होना। कैफ में मुख्तलिफों का मतलब क्या है कि एक मुजिबा है तो दूसरा क्या हो, सालिबा। कम में मुख्तलिफ होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक कुल्लिया है तो दूसरा क्या हो, जुज़िया। वाज़ेह। चलिए अब हम पढ़ेंगे इन इत्तिहाद के बाद इसमें आ जाएंगे इख्तिलाफ में, शुरूतुल इख्तिलाफ। चलिए शुरूतुल इख्तिलाफ कह रहे हैं मौलाना अली हैदर शारिफ साहब, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरूतुल इख्तिलाफ अल इख्तिलाफ बिल कम अल कुल्लियत वल जुज़िय्या। हाँ, जब कम की बात कही जा रही है, इख्तिलाफ हो कम में, कम से मुराद होता है तो उसको कुल्लिया और जुज़िय्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। देखिए कम जब कहा जा रहा है तो कम से मुराद क्या है, कुल्लिया और जुज़िय्या। यानी एक क़ज़िया अगर कुल्ली है तो दूसरा क्या होना चाहिए, जुज़ई। कहने फलौ इत्तफ़क़तिल क़ज़ियतानी फिल कुल्लियति वल जुज़इय्या लम ततनाक़ज़ा, कि अगर दोनों क़ज़िये या तो कुल्ली हो जाएं या दोनों क़ज़िये क्या हो जाएं, जुज़ई हो जाएंगे, तो क्या उनमें तनाक़ुज़ होगा मौलाना? नहीं, क्योंकि उनमें इख्तिलाफ जरूरी है। 8 चीजों में इत्तिहाद है तो 2 चीजों में क्या होना चाहिए, इख्तिलाफ। कम मुख्तलिफ होना चाहिए। मिसलो क्या है ये, बाज़ुल मादन हदीदुन, कुछ मादन हदीद है, बाज़ुल मादन लैसा बिहद, मादन जो कान से निकलता है, जमीन खोद के निकाली जाती है चीजें। तो कुछ मादन क्या है, लोहा है, और कुछ मादन लोहा नहीं है, इनमें तनाक़ुज़ नहीं होगा, इसलिए कि दोनों क़ज़िये क्या हैं, दोनों क़ज़िये
جزیہ ہیں، اس میں بھی بعض ہے اور اس میں بھی بعض ہے، تو کم ان کا مختلف ہے کہ ایک ہے؟ کم کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایک ہے۔ فَإِنَّا كِلْتَا الْقَضِيَتَيْنِ صَادِقَتَانِ، اس لیے کہ دونوں قضیے کیا ہیں؟ صادق ہیں۔ وَكُلُّ حَيْوَانٍ، یہ جزیہ کی مثال دی ہے، کلیہ کی دیکھ لیں مولانا۔ وَكُلُّ حَيْوَانٍ إِنسَانٌ، ہر حیوان کیا ہے؟ انسان ہے۔ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِإِنسَان، اور حیوان کی کوئی چیز انسان نہیں ہے۔ تو یا لا شیء سالبہ کلیہ ہے، کلو حیوان موجبہ کلیہ ہے۔ ایسے کہتے ہو کہ ہر حیوان انسان، ارے بھائی کاذب ہے، کیا پریشانی؟ اچھا کہہ رہے ہیں ان میں تناقض نہیں ہوگا۔ فإن كلتا القضیتین کاذبتان، اس لیے کہ دونوں قضیے کیا ہیں؟ کاذب ہیں۔ کلو حیوان انسان، یہ بھی کاذب ہے، ولا شیء من الحیوان بانسان، یہ بھی کیا ہے؟ کاذب۔ جب لا شیء کہتے ہیں تو سالبہ کلیہ ہوتا ہے مولانا، لا شیء کے ذریعے سالبہ کلیہ، کلو کے ذریعے موجبہ کلیہ۔ اور اختلاف فی الکیف، کیف کس کو کہیں گے؟ ایجاب اور سلب کو، یعنی موجبہ اور سالبہ۔ فلو اتفقت القضیتان فی الایجاب او السلب لم تتناقضا، کہ اگر دو قضیے ایجاب اور سلب کے اعتبار سے ایک ہوں گے، یعنی دونوں موجبہ ہوں یا دونوں سالبہ ہوں، لم تتناقضا، تو ان میں تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے کلو انسان ناطق، ناطق بعض الانسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، کچھ انسان ناطق ہیں۔ لأن كلتا القضیتین صادقتان، دونوں قضیے صادق ہیں کہ کاذب ہیں؟ ایک صادق ایک کاذب۔ ارے بھائی دونوں صادق ہیں، دونوں کیسے صادق؟ ارے کیوں نہیں صادق ہیں؟ میں نے کہا بھائی، میں نے کہا پہلے کلو انسان ناطق، راغب کا خاندان مبارک پور میں رہتا ہے جی، بعض الانسان ناطق، راغب بھی مبارک پور میں رہتا ہے، کیا صادق نہیں ہے؟ جب جس کا کل صادق ہو اس کا جز صادق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تب وہی بات تو نہیں یہاں پہ۔ کلو انسان ناطق، جب ہر انسان ناطق ہے تو بعض الانسان ناطق تو ہوں گے نا؟ بالکل ہوں گے بھائی۔ ساری جلیبی میٹھی ہے تو ایک جلیبی کڑوی تھوڑے نکلے گی، وہی کیا ہوگی؟ میٹھی ہوگی۔ اب دیکھیے تو دونوں قضیے کیا ہیں؟ صادق ہیں۔ اب دیکھیں کاذب کا دیکھ لیں مثال، وبعض الانسان لیس بحیوان، کچھ انسان حیوان نہیں ہے، یہ کاذب ہے کہ صادق ہے؟ کچھ انسان حیوان نہیں ہے، ہاں کاذب ہے۔ وکل انسان لیس بحیوان، اور سارے کے سارے انسان حیوان نہیں ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ سارے کاذب۔ لأن کلتا القضیتین کاذبتان، سارے کے سارے قضیے کیا ہیں؟ کاذبہ ہیں۔ وہ انشاءاللہ نتائج الاختلاف کو کل ہم سمجھا کے بتائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔